بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شہید ارشد شریف آج ہمیں چھوڑ کے چلے گیا۔ بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا، ہمراز بھی تھا، ہم سفر بھی تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، ارشد شریف سے میرے بے پناہ مراسم تھے اور اس کی شہادت سے کچھ دیر پہلے 42 منٹ اس سے بات ہوئی۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، وہ سچ بولنا چاہتا تھا، وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، لیکن زندہ اب وہ کفن پہن کے آئے گا۔ ارشد شریف کیا تھا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ سچائی، جرت، بہادری، حق گوئی ارشد شریف تھا، جو کبھی نہ جھک سکا نہ بک سکا۔ زندگی کے ہر سچ کے لیے جہاد کرتا رہا، چلتا رہا۔ سیاستدان ہو یا طاقتور حلقے، نہ اس کی زبان لڑکھڑائی نہ اس کی قلم ڈگمگائی۔ چلتا رہا، چلتا رہا، اتنا چلا کہ کسی گمنام گولی نے، کسی جانے انجانے دشمن نے اس کی جان لے لی۔ مگر آج میں کسی اپنے بھی جی این این کے پروگرام میں نہیں بیٹھ رہا، نہ ہی کسی ٹاک شو میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے میرے قریبی دوست علی شہزاد بٹ صاحب، انعام صاحب نے کہا نہیں، ارشد کے لیے کچھ کہو۔ ارشد کی خبر رات کم و بیشتر 1 بجے ملی، اور اس کے بعد اب تک ایک لمحہ نہیں سو سکا۔ شاید اس کے لیے جس نے مارا ہے سب جانتے ہیں، وہ نہیں اس کے قاتل پکڑے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے قاتل نہیں پکڑے جائیں گے۔ گزشتہ روز کسی صفاق قاتل کی گولی کا نشانہ بنا وہ، اور ہمیں چھوڑ کے چلے گیا۔ اب ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اس نے نہیں آنا۔ اس کو کون دھمکیاں دیتا تھا، اس کو کون خوفزدہ کرتا تھا، یہ بات کسی سے چھپی نہیں۔ اس نے سیاستدانوں کے اربوں روپے کے سکینڈل چھاپے۔ انویسٹیگیٹر جرنلزم میں وہ اپنی مثال آپ تھا، اس کے قریب سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ اس کی جرت بہادری یہ تھی کہ ساتھ ڈرائیور نہیں رکھتا تھا۔ موت کو اس نے کئی دفعہ دیکھا۔ مہینوں میرا وقت اس کے ساتھ گزرا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی جلائی ہوئی شمع جلتی رہے گی، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی زبان سے، کسی نہ کسی انداز میں، اور مشعل راہ بنتی رہے گی۔ اگر کوئی حق پہ چلنا چاہتا ہے، اگر کوئی سچ پہ چلنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس کی ماں جو میری بھی ماں تھی، جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے اور ارشد کے لیے ہمیشہ تہجد میں دعا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو وہ ہر راز کی بات کرتا تھا، آج وہ نہیں رہا۔ اس کی والدہ کا کہنا تھا، آج فون پہ میری فریحہ ادریس صاحبہ نے بات کرائی، میں جا نہیں سکا اسلام آباد، کہ اس کی قبر کو اتنے پھولوں سے سجانا کہ اس کے شہید باپ اور بھائی کے پاس اس کی پھولوں کی خوشبو جائے۔ وہ چلے گیا ناظرین، ارشد شریف چلے گیا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ایک جھوٹا بیان دلوایا جا رہا ہے،
کینیا کی پولیس کی جانب سے کہ وہ کسی کا تعاقب کر رہے تھے اور نامعلوم گولی اسے مار دی، شہید کر گئی۔ ہم نے دن رات 22 گھنٹے ٹرانسمیشن کی۔ اسلام آباد آخری دفعہ گیا میں تو وہ نہیں تھا، تو میرا دل نہیں لگا، تو میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ دوستوں کے بغیر اسلام آباد اجاڑ لگ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور ایک دن پہلے آ گیا۔ ارشد شریف ایک نڈر بے باک نہ صرف صحافی تھا، ایک اچھا انسان تھا۔ وہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا، ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ لندن بھی گیا پڑھنے کے لیے، امریکہ بھی گیا، تو میں 2 سالوں سے اس کو کہہ رہا تھا امریکہ یا لندن کا ویزا لگوا لو۔ اس نے ویزا نہیں لگوایا، 1-2 دفعہ فارم بھی اس نے نکالے، لیکن ناظرین وہ پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کون سے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، کون سے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جس کی وجہ سے اسے مجبوراً پاکستان سے جانا پڑا۔ چند ہی لمحوں میں وہ وطن واپس جا کر بھی واپس آنا چاہتا تھا، وہ واپس آنا چاہتا تھا، آنے کے لیے بےتاب تھا۔ روزانہ بات ہوتی تھی، پرسوں 42 منٹ ہونے والی گفتگو میں کہتا تھا میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں آ جاؤں گا۔ اب وہ واپس تو آ جائے گا مگر وہ سلامت نہیں بلکہ کفن میں لپٹا ہوا۔ کیا کبھی ایسا دور بھی آئے گا کہ تحقیقات ہو سکیں گی کہ ارشد شریف بیرون ملک جانے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ کیا وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ پاکستان کے اداروں سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کون سی بڑی طاقت ہے جسے اس نے سچ کے ذریعے بے نقاب نہیں کیا؟ بڑے سے بڑا پولیٹیشن لے لے، بڑی سے بڑی شخصیت لے لے، وہ ایک یاد رکھیں، پاناما کیس آیا تھا، مالٹا میں اس خاتون نے جس نے ایکسپوز کیا تھا اسے مار دیا گیا۔ ارشد شریف نے تو کئی پاناما منی لانڈرنگ کیس ہو، اومنی کیس ہو یا سینکڑوں کیس ہو کیے، تو ارشد شریف کو بھی مار دیا گیا۔ کیا ارشد شریف کا یہ قصور تھا کہ وہ طاقتوروں میں کے بارے سر جھکانے کی بجائے لوگوں کو سچ سناتا تھا، سچ دکھاتا تھا، سچ کہتا تھا، سچ بولتا تھا؟ لیکن اب کچھ لوگوں کو اس کا سچ پسند نہیں آیا۔ کیا کبھی ایسا دور آئے گا کہ میں اس طریقے کے بات کروں گا، انکوائری کا حکم دے دیا گیا، مجھے یہ پتا چلے گا ارشد شریف کیسے مرا، کس نے مارا، کس نے مروایا، کیوں مارا؟ اس میں بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ اس کی شہادت کی خبروں کو ٹویسٹ کیا جائے، گمایا جائے کہ وہ گیا تھا، تحقیقات کی جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ صرف یہ میں نے پوچھا، وہ تو پاکستان رہنا چاہتا تھا، جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اچانک جس ملک میں گیا وہاں کیوں اس کو وہاں سے نہیں رہنے دیا گیا؟ وہ جگہ چھوڑنے پر اسے کیوں مجبور کیا گیا؟ اور ایک خبر یہ اڑائی جا رہی ہے اس کو طالبان سے دھمکی دی جا رہی تھی۔ طالبان سے کبھی اس کو دھمکی نہیں ملی۔ میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہا ہوں، دن ہو، رات کے 3 بجے ہو یا صبح کے 6 بجے، دوپہر کے 2 بجے ہو یا شام کے 6 بجے۔ کبھی طالبان، ہاں سیاستدانوں کو اور طاقتوروں کو اس نے ہمیشہ ایکسپوز کیا۔ سوال یہ ہے کہ طالبان جو جھوٹی خبر چلا رہے ہیں، ارشد شریف سے کیا دشمنی تھی؟ سوال یہ ہے کہ کینیا میں وہ پہنچا کیسے؟ اور چند دن پہلے جب میں لندن تھا تو اس سے بات ہوئی تھی، اس دن بھی اس نے کچھ واقعات سنائے۔ میں جانتا ہوں، پھر جانتا ہوں کہ ارشد شریف کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگے گا، مختلف کہانیاں آتی رہیں گی۔ کینیا کی پولیس نے جو وضاحت جاری کی ہے وہ اس میں کئی سوالات
کے جوابات ہی نہیں ملتے، کیونکہ وہ کہانی میں حقائق نہیں ہیں۔ کینیا کے مقامی اخبار اور پاکستان کے نام نہاد صحافی اس خبر کو ڈی ٹیگ کرنے کے لیے نت نے انکشافات کر رہے ہیں۔ پولیس کے بیان میں بھی بتایا گیا ہے کہ حقائق جو بتایا گیا کہ وہ اس ڈرائیور کے ساتھ ساتھی تھا، گولی لگی، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ان کی تحقیقات کون کرے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو تحقیقات صحافت کے چشم و چراغ تھا وہ تو بجھ گیا۔ قاتل پکڑے جائے نہ پکڑے جائے، کچھ شاید اور بھی صحافی مارے جائیں، کچھ شاید اور بھی ہو جائے، لیکن ارشد شریف نہیں آئے گا۔ اب اس کے قتل کی تحقیقات کی رنگ برنگیاں سٹوریاں آئیں گی۔ اس بزرگ ماں جس نے اپنے شوہر اور شہید بیٹے کو دفنایا، آج وہ کہتی ہے میرے بیٹے کو پھولوں میں ارشد شریف جب آئے تو دفنانا۔ اس کے 5 معصوم بچے کس کو باپ کہیں گے؟ اس کی بیوی کس کو شوہر کہے گی؟ اس کے دوست اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ کہاں تلاش کریں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ لیکن کسی صورت میں بھی نہیں بولا جا رہا۔ کل رات جب 1-1:30 بجے مجھے خبر ملی تو میں نے یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ بیس لیس ہے، یہ سوشل میڈیا فارم پھیلاتا ہے۔ اس پہ میں نے یہ چند ویڈیو ریکارڈ کی اور کہا کہ خدا کے واسطے یہ کہہ دو خبر جھوٹی ہے، ارشد شریف شہید نہیں ہوا۔ ناظرین، اتنی باتیں کہنے کے لیے ہیں لیکن الفاظ نہیں ہیں۔ اس کا اوڑھنا بوچھنا صحافت تھا۔ ظالم جابر سلطان کے سامنے جھکنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ ایک سٹیج آئی، میں اور وہ کٹھے ایئر وائی میں کام کر رہے تھے، ہم دونوں ریزائن دینے پہ تیار ہو گئے۔ اس نے کبھی نہیں جھکایا۔ آخری اس کی نوکری ARY کی تھی۔ میری دعا ہے کہ ارشد تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوگا۔ یا اللہ دنیا میں اس کے قاتلوں کو اور آخرت میں سکون نہ دینا، کرنے والوں کو اور کروانے والوں کو۔ کینیا کی سرزمین کا ارشد شریف نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ گمنام گولیاں جو اس کے جسم میں بست کی گئی، وہ تو لوگوں کے ذہنوں میں سچ گھولتا تھا۔ پاناما ہو، منی لانڈنگ ہو، اومنی گروپ ہو، تو شاہانہ کس بڑے بڑے بہروپیوں کو اس نے ایکسپوز نہیں کیا۔ ناظرین، شاید مجھے نہیں پتا میں نے آج آپ سے کیا باتیں کی، کیا نہیں کی، لیکن ارشد شریف ہمیں چھوڑ گیا، ہم نے اسے نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم نے اب اس کے پاس جانا ہے۔ اس نے لوٹ کے آنا ہے تو اللہ حد میں جانا ہے۔ ہم نے جا کے ارشد شریف انتظار کر رہا ہے کہ پاکستانی قوم اس کے قاتلوں کو، پاکستان کا قانون، پاکستان کی حکومت اس نے قاتلوں کو تلاش کر کے قرار واقعہ سزا دلائے، اصل قاتلوں کو۔ ارشد شریف کے آخری کچھ ویلاگ اور ٹویٹ دیکھیے گا۔ وہ طویل جدوجہد کرتا رہا، اس کی کسی ایک شخص سے کبھی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ جہاں کرپشن دیکھتا، جہاں باقاعدگی دیکھتا، جہاں لوٹ مار دیکھتا، اس کی نشاندہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اس کے معصوم بچوں کو صبر دے، اس کی بیوی کو، اس کی بزرگ ماں کو۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو لاحد کا جاتے ہوئے نہ دیکھ پائے، لیکن اس کی آخری خواہش ہے کہ اس کے بیٹے کو، میت کو جب تدفین ہو تو پھولوں میں بھیجا جائے۔ ماں نے پھولوں میں بھیجنا چاہا، ظالموں نے گولیاں مار کے اسے شہید کر دیا۔ قاتل تو نہیں ملیں گے۔ خیر ناظرین، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو جنت کے باغوں میں جگہ دے۔ ارشد شریف کے لیے مجھ سے بولا نہیں جا رہا ناظرین، ناپسند ہے تو کاٹ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔